اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 2۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ قبول اسلام۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر میں نے عزم مصمم کر لیا کہ ان سے ملوں گا اور نہ ہی ان کا کلام سنوں گا، لیکن چند دنوں میں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ صبح سے رات تک 5 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے ساتھ چند رفقا آتے، نماز کے دوران بآواز بلند اللہ کا کلام پڑھتے اور واپس چلے جاتے۔ شروع میں تو مجھے اتنا خوف تھا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ طواف کے دوران ان کے کلام کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ سلسلہ چند دن تک ہی برقرار رہا۔ میں نہ چاہنے کے باوجود تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا کہ کم از کم ان کا کلام سنوں تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نہ تو ان پڑھ جاہل ہوں اور نہ ہی ناسمجھ بچہ کہ ان کے بہکاوے میں آ جاؤں۔ میرے دل نے میرے فیصلے کی تائید کی اور پھر ایک صبح سویرے کہ ابھی حرم شریف میں اجالا نہ ہونے پایا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے رفقا میں سے کم از کم 3 سے تو میں واقف تھا۔ ان میں سے ایک مکہ کے مشہور صاحب بصیرت تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عرب کے مشہور زور آور جنگجو پہلوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کے ہونہار فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے قریب ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا۔ عبادت کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام تلاوت فرما رہے تھے وہ سن کر مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں خود بھی شاعر ہوں، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور نہ ہی یہ کوئی جادوئی کلمات ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ اس نئے دین کی حقیقت معلوم کروں۔ چنانچہ جب وہ عبادت کے بعد واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کوہ صفا کے دامن میں واقع ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں بھی اس گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نہایت محبت و شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا اور میرے قبیلے کا حال احوال معلوم کیا۔ میری درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرمایا اور
تلاوت کلام پاک سے مستفید فرمایا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی بھرپور زندگی میں کبھی بھی نہ تو اتنا عمدہ کلام سنا تھا اور نہ ہی اتنی سچی اور حق و انصاف پر مبنی باتیں۔ میرے جسم کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حیات صحابہ۔ قبیلے کے لوگوں کی سرکشی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی فرما بردار ہے۔ میں ان کے پاس واپس جا کر دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قبول اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد یمن روانہ ہو گیا۔ جب اپنے قبیلے میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے آبادی کے لوگ نظر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور چمک رہا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اس نور کو چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ داغدار ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر چمکتا ہوا لوگوں کو ایک مولع قندیل کی طرح نظر آنے لگا۔ قبیلے کے لوگ میری لاٹھی پر اس نور کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے قندیل آویزاں ہو۔ حضرت طفیل عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے مکان میں داخل ہوا تو میرے والد میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا، والد محترم، اب ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو والد نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جان من، جو تیرا دین ہے اب میرا بھی وہی دین ہوگا۔ تو میں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر غسل کیجیے، کپڑے پاک کیجیے۔ وہ آئے تو میں نے مشرف اسلام کیا۔ پھر میری اہلیہ میرے پاس آئیں تو ان سے بھی یہی کہا۔ اب تمہارا میرا رشتہ کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جبکہ تم مشرک ہو۔ چنانچہ اہلیہ نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا
یوں میرے سب گھر والے مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے قبیلے والوں کو دین کی دعوت دی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھ پر جان چھڑکنے والے میرے قبیلے کے لوگ میری دعوت پر فوراً لبیک کہیں گے، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ بار بار دعوت دینے کے باوجود وہ اس ٹس سے مس نہ ہوئے اور برابر انکار کرتے رہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بہت مایوس ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے مکہ روانہ ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مکے ہی میں قیام پذیر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مسلمان رفقا کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ دوست کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اس موقع پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب دوست کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ صحیح بخاری۔ اور تو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔